بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے کے لیے اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا ہے۔ یہ بڑا والا شاید کھلا ہوا ہے فضل، یہ بڑا والا شاید کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے اپنا مبارک دین عطا فرمایا ہے۔ دین جس قدر زندگی میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکون اطمینان عطا فرمائیں گے، اور جو اصل زندگی ہماری ہے قبر کی، حشر کی، ہمیشہ کی زندگی، اس زندگی کا دار و مدار بھی دین کے ساتھ۔ دنیا کی چیزیں کسی کے پاس ہوں نہ ہوں، اس پر کوئی مدار نہیں کامیابی کا، کاموں کے بننے کا، مسائل کے حل ہونے کا۔ دنیا کی کسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے مدار نہیں رکھا۔ مدار جو ہے وہ صرف دین پر ہے۔ دین جس قدر زندگیوں میں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائیں گے۔ ایک تو ہے دین کی باتیں، نا میں جیسے بات کر رہا ہوں یہ دین کی بات ہے، اور ایک ہے کہ عملاً دین کا زندگی میں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد، دین کی باتوں پر ثواب تو ملے گا۔ آدمی دین کی باتیں کر رہا ہے جی دین میں کامیابی ہے، دین پہ چلنا چاہیے، لیکن وہ دین پہ چل نہیں رہا ہے تو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہماری زندگی میں دین نہیں رہا۔ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن موقعوں پر خاص طور پہ آدمی کو دین کا خیال، آدمی کے دیندار ہونے کا پتہ اسی سے چلتا ہے، خوشی میں، غمی میں، نکاح میں، انتقال میں۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اب انتقال میں آدمی کیا کر رہا ہے، اس کا لوگوں کو آج خیال ہی نہیں آتا کہ انتقال پر کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، خوشی میں کیا حقوق ہے، اس کا خیال نہیں آتا۔ اور خوشی غمی میں ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کتنا دین ہے۔ اس لیے نکاح کے موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھی ہیں جن آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے۔ پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ۔ دوبارہ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، دوبارہ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، سوال کرتے ہو، یہ کہ اللہ کی وجہ سے میرا حق دے دو، اس جس اللہ کا نام تم استعمال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو۔ واتقوا الارحام، اور رشتے ناتوں کے بارے میں ڈرتے رہو کہ کہیں رشتہ داری خراب نہ ہو جائے، رشتہ نہ ٹوٹ جائے، اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان۔ تقویٰ کیسے آئے گا؟ جب آدمی کے دل میں یہ دھیان پیدا ہو جائے، اس کی آواز ذرا اور صاف کرو، جب یہ دھیان پیدا ہو جائے آدمی میں کہ اللہ جل شانہ میری نگرانی کر رہے ہیں، جس شخص کو یہ دھیان ہوگا کہ اللہ پاک میری نگرانی کر رہے ہیں تو اس خوف کی وجہ سے وہ صحیح رہے گا۔ جب یہ خوف نہیں ہوگا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر آدمی ہر گناہ کرے گا۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کا اور یہ دھیان بڑی محنت سے پیدا ہوتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے کہ اللہ کا استحضار ہو، اللہ کا دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، یہ استحضار پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ گناہ ہم سے ہو جاتا ہے،
ہم پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کے خوف کی کمی ہوگی، اللہ کا استحضار کم ہوگا تو گناہ ہوگا۔ گناہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تیرا رب کافی ہے، اسے اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری خبر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے، اللہ کے علم میں وہ گناہ آ جاتا ہے۔ کتنا یہ جملہ کیسے ہمیں اللہ سے ڈرا رہا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے تمہارے گناہوں کی خبر ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر گناہ وہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے سامنے ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو تقویٰ اور اللہ کا خوف یہ ایسی چیز ہے کہ یہ سارے معاشرے سے سارے گناہوں کو ختم کر دے گی۔ جتنا بھی بگاڑ ہے، ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ ایک جملہ قرآن پاک ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اللہ پاک تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، تم اللہ کی نگاہوں میں ہو، اللہ کی نظروں میں ہو، اللہ کی نظریں تمہارے اوپر ہے اور اللہ کو خبر ہے تمہارے ہر گناہ کی اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار جس قدر پیدا ہوگا، جب تک یہ استحضار نہیں ہوگا گناہ ہوتے رہیں گے۔ آنکھ کا گناہ بھی ہوگا، زبان کا گناہ بھی ہوگا، ہاتھوں کا گناہ بھی ہوگا، سارے گناہ ہوں گے۔ تو نکاح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھی ہیں جن آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کتنا ڈرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ پاک جل شانہ سے ڈرنے کا حق ہے، اسی وجہ سے تو وہ ایمان لے کر آتا ہے۔ لیکن جو اس سے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جس قدر اللہ سے ڈرنا چاہیے، جتنا اللہ تعالیٰ کا استحضار اور اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، اللہ کا مرتبہ، اللہ کی شان ہونی چاہیے، وہ اس کی کمی ہے، اس کی کمی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اس لیے وہ حدیث میں آتا ہے، دعا آتی ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معصیتک، اے اللہ مجھے اتنا خوف دے دے جو مجھے گناہوں سے روک۔ خوف تو ہے لیکن اتنا خوف کہ جو گناہ سے روک دے، گناہ سے روک دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ تو اس زمانے کے اندر دستور یہ تھا کہ ہر آدم علیہ السلام کی جب بھی کوئی اولاد ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور جو لڑکا اور لڑکی ایک وقت میں پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی ہوتے تھے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا۔ پہلے جو بہن پیدا ہوئی ہے اس سے نکاح ہو جاتا، جو بعد میں پیدا ہوئی اس سے ہو جاتا۔ تو قابیل کا جس لڑکی سے نکاح ہونا تھا وہ اس کو پسند نہیں تھی، اور اس نے کہا کہ میں حابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی ہے میں اس سے نکاح کروں۔ تو اس کو شیطان نے ورغلایا اور شیطان نے کہا اس کو قتل کر دو، یہ مر جائے گا، پھر اس لڑکی سے تم نکاح کر لینا۔ شیطان انسان کو گناہ کے راستے سے، سب سے پہلا گناہ بے حیائی کا ہوا، شیطان نے انسان کو عورت کے راستے سے ورغلایا، اور یہ اس کا جال ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کا جال ہے، اس سے وہ شکار کرتا ہے، یہ اس کا جال ہے، اور اس میں آدمی کو پھنسا کے وہ اس سے گناہ کراتا ہے۔ قال لأقتلنک، کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو اس بھائی نے، حابیل نے جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ
رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا، تم تو مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری طرف اپنا ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ اللہ کا ڈر یہ ہر گناہ سے بچا لے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا کہ آدمی سے گناہ ہوتے رہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور موت تک اللہ کی فرما برداری کرتے رہو۔ شیطان ایسا نہ ہو کہ کسی مرحلے میں آ کے آپ کو اللہ کی فرما برداری سے روک دے۔ اب یہ آیتیں اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، تو اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو ہر گناہ سے انسان کو روک دے۔ تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی بار بار وہ لفظ آ رہا ہے، 2 مرتبہ پہلی آیت میں، اور دوسری آیت میں 1 مرتبہ، 3، اور اس آیت میں پھر فرمایا 4تھی مرتبہ، اور 1 مرتبہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی اللہ پاک کر رہا ہے، تم اللہ کے نظروں میں ہو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اپنے زبان کا بول ٹھیک رکھو، ٹھیک بات اپنے زبان سے نکالو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ کی مانے گا، اللہ کے رسول کی مانے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو نکاح میں گناہوں سے وہ شخص بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ کا خوف ہوگا تو وہ نکاح کے موقع پہ کوئی گناہ نہیں کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، ورنہ نکاح کے موقع پہ جو چاہے گا کرے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ شوہر لڑکا ایسا ہو کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو وہ کبھی اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو وہ کبھی شوہر کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گی۔ زیادتی بیوی کیوں کرتی ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور اللہ کا خوف پہلی چیز ہے۔ نکاح سے پہلے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ ایک آدمی میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ کیسے بیوی کا خیال رکھے گا؟ بیوی کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ کیسے شوہر کا خیال رکھے گی؟ تو نکاح کے موقع پہ پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ وَإِنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَإِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف سب سے زیادہ میرے دل میں ہے، آپ نے فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلنی اخشاک، اے اللہ مجھے سب سے زیادہ اپنے سے ڈرنے والا بنا دے، یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ انی اراک ابدا، اے اللہ میں ایسا بن جاؤں کہ میں ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں۔ جس قدر اللہ کا استحضار ہوگا اللہ کا خوف ہوگا۔ یہ اللہ کے خوف کو پیدا کرنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ کا استحضار پیدا کرو۔ آج تو 10-15 منٹ کا ہم اول تو ذکر کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، شیطان نے ایسے ہمیں مشغول کر دیا ہے کہ ذکر کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو جس کو 10-15 منٹ ذکر میں اللہ کا دھیان نہیں ہوتا، ذکر بے دھیانی سے ہے، تو نماز میں کہاں سے اللہ کا دھیان پیدا ہوگا؟ اور جس کو نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہوگا، اس کو اسکول میں، کالج میں، بازاروں میں، تقریبات میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، اسپتالوں میں کہاں سے اللہ کا دھیان نصیب ہوگا؟ 15 منٹ کے ذکر میں اللہ کا دھیان نہیں، تو اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے دعا کی اللہم اجعلنی اخشاک، اے اللہ آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور پھر بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں سب سے زیادہ آپ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور یہ
کیسے کیفیت پیدا ہوگی؟ کأنی اراک ابدا، کہ میں ہر وقت اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کا استحضار ہر وقت، اور محنت کی چیز ہے. ہمارے حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے ہمیں ذکر دیا، کہا کہ ذکر کا اہتمام کرو اور اتنا ذکر کرو کہ سوتے جاگتے وقت اللہ کا دھیان ہو اور دل اللہ اللہ میں مشغول ہو اور اللہ کا استحضار. میں نے کہا کہ سوتے میں کیسے ہوگا؟ کہ کرنے سے ہوگا، محنت سے ہوگا، محنت سے ہوگا. تو ایک محنت ہے جو انسان کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا استحضار نصیب فرما دیتے ہیں، پھر اللہ کا استحضار اس کو ہر گناہ سے بچا دیتے ہیں. اللہم اجعل خشیتک اخوف الاشیاء الی، اے اللہ اپنا خوف سب سے زیادہ میرے اندر پیدا فرما. کتنی اللہ کے نبی کے اندر اللہ کا خوف سب سے زیادہ تھا. آپ تو معصوم تھے، کوئی گناہ نہیں کرتے تھے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ کیسی عجیب آیت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک سے عذاب کا ڈر ہے اگر میں اس کی نافرمانی کروں. نبی بھی اس کے دربار میں لرزا اور ترساں ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب میرے اوپر نہ آ جائے، اس کا خوف ہے نبی. تو ہم آپ کو بھی کتنا خوف ہونا چاہیے. تو نکاح سے پہلے ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. یہ ہوگا تو آدمی نکاح ٹھیک کرے گا. آج تو اپنی ساری کمائی، سارا پیسہ، سارا زور شادیوں پہ لگا رہے ہیں کہ جی لوگ، اور یہ سب اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اس لیے ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 چیزوں میں سادگی تھی. 5 چیزوں میں کھانے سادہ ہوتے تھے. کتنا سادہ؟ 2 مہینے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا. 2 مہینے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. اور نماز کی پہلی صف بھوک کی وجہ سے گر جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں اصحاب صفہ میں سے تھا اور میں مسجد نبوی میں گر جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور لوگ میرے پہ پاؤں رکھتے تھے اور وہ مجھے دباتے تھے. اس زمانے میں کسی کو اگر مرگی کا دورہ پڑ جائے، شوگر لیول اگر ڈاؤن ہو جائے تو آدمی کو چکر آ جاتے ہیں، اور بھوک سے شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیونکہ شوگر نہیں بنتی ہے جسم میں، لبلبا شوگر نہیں بناتا، اس کو غذا نہیں ملتی تو وہ گر جاتا ہے. تو اس کا علاج پاؤں رکھنے سے کرتے تھے کہ میں لوگوں کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کہ میں بے ہوش نہیں ہوں، مجھے بھوک ہے. یہ کھانا ایسا سادہ تھا. وہ کپڑے سادہ، ایک جوڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے جمعے کے دن تشریف لائے اور معذرت فرمائی کہ مجھے اس لیے دیر ہو گئی کہ ایک جوڑا ہے جو میں پہنتا ہوں اور 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے. 22 لاکھ مربع میل، دنیا کے 3 بر اعظم، ایشیا، افریقہ اور یورپ کے، دنیا کے 3 بر اعظموں کے وہ بادشاہ تھے. کہاں کہاں تک ان کی حکومت پہنچی ہوئی تھی. اور فرماتے تھے کہ ایک جوڑا کپڑا ہے، وہ دھوتا ہوں ہفتے میں، آج دھونے میں دیر ہو گئی. اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے جب ممبر پر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو پیبند شمار کیے تو 12-13 پیبند اس میں لگے ہوئے تھے. کپڑے ایسے سادہ تھے، کپڑے اتنے سادہ. سواری کتنی سادہ تھی کہ گدھے پہ سوار ہو جاتے تھے آپ علیہ السلام، گدھے پہ سوار ہو کے چلے جاتے تھے. سادگی اتنی. مکان کتنا سادہ تھا. آپ علیہ السلام کا کہ 9 حجرے تھے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے جا کے ہاتھ ایسے اوپر کیا تو چھت سے ہاتھ لگا، چھت سے ہاتھ لگا. کچی چھت تھی، جھونپڑا سا تھا، اس میں پانی نیچے آتا تھا، ٹپکتا تھا بارش کا پانی. اور 15x12 کا کمرہ تھا، 15 فٹ لمبا، 12 فٹ چوڑا. 3 قبریں اس میں بنی.
3 کمرے. یہ جو میرا کمرہ ہے تقریباً، یا یہ جو کمرہ ہے اسی کے بقدر یہ سامنے جو چھوٹا سا کمرہ ہے 15 بائی 12 اتنا کا کمرہ تھا، اور اس کے ساتھ اتنا صحن تھا 15 بائی 10 کا صحن تھوڑا چھوٹا تھا اور کمرہ تھوڑا سا بڑا تھا. بس اس کمرے میں آپ نے پوری زندگی گزاری. اور جس کمرے میں آپ دفن ہوئے اس میں 3 قبریں بنی، اتنی چھوٹی سی جگہ. اور شادیوں میں کتنی سادگی تھی کہ آپ علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اس میں کوئی گوشت نہیں، روٹی نہیں، سالن نہیں، حلوہ نہیں، میٹھا نہیں، نمکین نہیں. دودھ، آپ نے تھوڑا سا دودھ آیا تھا، وہ دودھ صحابہ کو پلا دیا، یہ ولیمہ ہو گیا. اس سے زیادہ سادگی کیا ہوئی کہ آپ علیہ السلام سفر میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خیبر کے موقع پہ نکاح ہوا، اور راستے میں آپ علیہ السلام نے بنا فرمائی. اور اس کے بعد ولیمہ کیا ہوا، ہر صحابی سے کہا جو آپ کے پاس ہے، لوگ پنیر لے آئے، اس طرح کی چیزیں لے آئے، اور وہ دسترخوان پہ کھجور پنیر یہ لگا دی، اور سفر میں ولیمہ ہو گیا. نہ کوئی دیگیں چڑھی، نہ کوئی ہال بک ہوا، نہ کوئی کارڈ چھپے، نہ اس کے لیے جو ایک لمبا چوڑا انتظام کیا گیا. کتنا آسان تھا. بڑے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے کا نکاح ہوا. آپ علیہ السلام نے ان کے جسم پہ خوشبو دیکھی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے. آپ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا اچھا میرے بغیر نکاح کیسے ہو گیا، نکاح ہوا کیسے، آپ نے مجھے ہی نہیں بلایا. صحابہ کے دل میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے کتنی محبت تھی وہ ہم بتا نہیں سکتے. نکاح اتنا آسان، سادگی اتنی زیادہ تھی، یہ زیادہ سادگی، آسان تھا. ہمارے جو اکابر تھے وہ اللہ والے تھے، ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، آپ کی سنتوں پہ چلتے تھے. میں نے کہا چل کچھ واقعات آپ کو سنا دوں. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، اور ان کے بڑے بیٹے، ان کے بڑے بھائی مولانا یحییٰ صاحب کے صاحبزادے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے 2 اپنی شادیاں کی، ایک اہلیہ کا وصال ہوا، پھر دوسری شادی کی، اور اپنی ہمشیرہ اور اپنی بیٹیاں اور اپنے پوتیاں 16-17 شادیاں کی ہیں. ہر شادی میں اللہ نے مجھ پر وہ کرم فرمایا کہ کبھی یہ پتہ نہ چلا کہ نکاح کیا یا 2 رکعت پڑھ لی. اتنا آسان تھا. نکاح ایک عبادت ہے جس کو لوگوں نے ایک مصیبت بنا لیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر قیامت تک بلکہ جنت میں بھی باقی رہیں گی، ایک ایمان اور دوسرا نکاح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، اگلا ارشاد جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. مگر ہم لوگوں نے اس بابرکت سنت کو بے حد لغویات اس میں شامل کر کے اس کو مصیبت عظمی بنا لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں یہ سنت ہی کا درجہ رکھتا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا نکاح بہت ہلکا پھلکا ہو وہ مبارک ہے، مگر افسوس کہ ہم نے اس مبارک سنت کو رسوم کی بدولت مشکل ترین بنا دیا. نہ معلوم کتنی نمازیں اس کی نظر ہو جاتی. بعض جگہ تو مصیبت یہ ہے کہ عین نماز کے وقت میں بارات رخصت ہوتی ہے جس سے دولہا دلہن اور سارے باراتیوں کی جماعت فوت ہو جاتی ہے. جس شادی کی ابتدا نحوست سے ہو اس کی انتہا آپس کی لڑائیاں، فتنہ، فساد، طلاق جتنا ہو وہ کم ہے. اگر شادی میں اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، اب کسی شادی میں آپ گئے تو 10:30 بجے تو وہاں کھانا کھلا، 11:30 بجے وہاں سے نکلے، 12:30 بجے آپ پہنچے، 1:30 بجے لیٹے، تو فجر کیسے پڑھیں گے؟ فجر تو نہیں پڑھ سکتے، فجر تو چلی گئی، وہ تو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی. علماء نے لکھا ہے
کہ حمل اس صحبت سے ٹھہرے جو نماز کے وقت میں کی گئی ہو اور اس سے نماز قضا ہو جائے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ہوگا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دیں، بیٹا بگڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ تو جب گناہ کیا تھا اس وقت تو احساس ہی نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب بیوی ملے تو یہ دعا کریں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر یہ پڑھ لے گا تو اللہ اس بیٹے کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا۔ عجیب، کتنی بڑی بشارت ہے، خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا۔ اب اولاد نافرمان ہو گئی، بے دین ہو گئی، اس کے پیچھے ہمارا یہ گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے ایسا ہو۔ پھر اس لغویات کی وجہ سے لڑکیاں ایک لمبے عمر تک بیٹھی رہتی ہیں، شادی کا انتظام نہیں ہوتا کہ جی کپڑے نہیں ہے، سونا نہیں ہے، حال نہیں بک ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اور شادیوں کو ایک مشکل بنا دی۔ اور بعض جگہ اور بڑی مصیبت، سود پر پیسہ لیا جاتا ہے، قرض لیا جاتا ہے شادی کے لیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے اس شخص سے جو سود لے۔ اور ان ساری مصیبتوں کا عذر اور مجبوری یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم نے پیسہ خرچ نہیں کیا، بڑی جگہ پہ شادی نہیں کی تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ میں نے سینکڑوں اکابر اللہ والوں کو ان خرافات کے بغیر سادگی کے ساتھ نکاح کرتے دیکھا، مگر کبھی کسی ایک کی بھی ناک کٹی ہوئی نہیں دیکھی۔ حضرت فرماتے میں نے کسی کی ناک کٹی ہوئی نہیں دیکھی۔ یہ شیطانی بات ہے۔ فرمایا کہ اپنی شادی کا قصہ لکھا ہے کہ میرے والد صاحب کا اور والدہ کا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو والدہ بھی بیمار تھیں۔ والد صاحب کے بعد 1 سال کے اندر والدہ کا بھی انتقال ہوا، تو انتقال سے پہلے والدہ نے میرے شیخ کو لکھا کہ اگر اس کا نکاح ہو جائے زکریا کا، تو انہوں نے میرے جو خاندان والے تھے ان کو کاندلہ کو خط لکھا کہ جی ہم زکریا کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا جب چاہیں آ جائیں، یہ نہیں کہ تاریخ کون سی ہوگی، حال کیا ہوگا کیسے ہوگا، کچھ نہیں۔ اور حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے ہم فلاں تاریخ کو آ جائیں گے، اور حضرت تشریف لے گئے، اور دولہا اور چچا اور حضرت کے 2 خادم، یہ 4 افراد، ایک تو دولہا اور ایک حضرت کے 2 خادم اور ایک چچا، بڑے بن کے گئے 4 افراد۔ حضرت نے نکاح پڑھایا۔ ہمارے خاندان کا مہر مثل 80,000 ٹکے 2 دینار سرخ تھا، یہ اس زمانے کا نکاح تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد نکاح ہو گیا، یہ حضرت کا نکاح تھا، 4 افراد بارات میں چلے گئے، نکاح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت کی ہمشیرہ کا نکاح کا لکھا ہے کہ اس نکاح میں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اپنی بہن کا نکاح کریں، تو حضرت سہارنپوری کے پاؤں میں تکلیف تھی، مدرسے میں نہیں آ رہے تھے، گھر میں تھے۔ مغرب کی نماز کا وقت جب میں پہنچا تو میں نے عرض کر دیا کہ حضرت ہمشیرہ کا نکاح جس شوہر سے ہونا تھا وہ عصر کے بعد آ گیا ہے، اگر آپ نکاح پڑھا دیں اور صبح کو وہ بہن کو کاندلہ لے جائے، کوئی کارڈ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ عصر میں دولہا آیا ہے تو مغرب میں حضرت کو بھی پتہ نہیں، حضرت سے مغرب میں کہا کہ حضرت نکاح پڑھا دیں، حضرت نے نکاح پڑھا دیا۔ بس نکاح کوٹھے میں لیٹے لیٹے نکاح پڑھا دیا، میں، چچا جان اور حضرت کے 1-2 خادم اور 4-5 آدمی تھے۔ نکاح کے بعد صبح کو ہمشیرہ کو ان کے خاوند کے ساتھ بھیج دیا۔ چچا جان ساتھ تشریف لے گئے تھے، نہ کچھ سامان تھا، نہ کپڑے، نہ برتن۔ میری والدہ نے کچھ برتن پہلے سے رکھے ہوئے تھے، کچھ کپڑے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں دیا، بعد میں کہا کہ جب ضرورت ہو جو چاہو گھر سے لے جانا۔ اگلی چیز، میری والدہ کا انتقال ہوا۔ والدہ کے انتقال پہ اس زمانے میں اور آج بھی گھروں میں دستور ہے کہ بہنیں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ بھائیوں کو دے دیا، بھائیوں کو اپنا حصہ میراث کا دے دیا، ہم نہیں لیں گے۔ حالانکہ دل سے اگر کوئی یہ نہ کہے تو اس کا حصہ لینا حرام ہے۔ تو ایک معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے کہ بھی آپ
بہن ہو آپ کی، ہم نے شادی کر دی، آپ میراث میں بھی اپنا حصہ مانگتی ہیں، تو وہ شرم کے مارے ایسا کہتی ہے۔ تو بہن نے یہ کہہ دیا، میں نے کہا بالکل نہیں، میں بالکل آپ کو آپ کا حصہ دوں گا۔ وہ بہت خوشامد کی کہ نہیں کہ میں کیا کروں گی، میرا کون ہے، میرے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آپ سب کچھ نہیں۔ میں نے ان کو سارا حصہ دے، میں نے اپنے جو ہمارے جائیداد کے منتظم تھے ان سے کہا کہ 2 حصے میرے اور 1 حصہ ہمشیرہ کا ان کو دے دو۔ وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ جو کنویں والے کا حصہ ہے یہ آپ کا ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ ہمشیرہ کو دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو بڑا قیمتی ہے۔ میں نے کہا اب تو وہ دے دو، بلکہ میں نے کہا میری ساری زمین کی آمدنی میری بہن کو دے دو، میں کچھ نہیں لوں گا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ ہم تو کیس چل رہے ہیں بھائیوں پہ، بہنوں پہ، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، بہنوں پہ، بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ عدالت میں کیس چل رہے ہیں۔ اور اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ میرا ساری جائیداد بہن کو دے دی۔ وہ بہن نے کہا میں نہیں لوں گی، کہ میں نے دے دیا، آپ لے لو، ختم ہو گئی بات۔ اچھا اب سنیں آگے۔ اپنی شادی بھی ہو گئی، بہن کی بھی ہو گئی۔ مجھے اپنی بچیوں میں سب سے پہلا سابقہ اور مالکۃ الآراء سابقہ 2 بڑی بچیاں، ایک مولانا یوسف صاحب کی اہلیہ اور ایک مولانا انعام الحسن صاحب کی اہلیہ، اس میں ہوا۔ ہمارے خاندان کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس سے پہلے جو خاندان میں لڑکا ہوتا اس کا آپس میں منگنی بڑے فرما دیتے کہ جی وہ جو یہ بچی جو ہے اس فلاں بچے کی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو دایا نے میری چچی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ سے کہا کہ آپا آپ کو مبارک ہو، یہ یوسف کی بہو ہے، یہ یوسف کی بیوی ہے اور آپ کی بہو ہے، یہ منگنی ہوگی۔ اچھا اب منگنیاں ہو گئیں، بچپن میں بچیاں بالغ ہو گئیں، تو چچا جان ہر سال مظاہر العلوم کے سالانہ جلسے میں تشریف لاتے تھے۔ ہر سال ایک جلسہ ہوتا تھا مدارس میں، تو سال کے آخر میں مولانا الیاس صاحب مغرب کے قریب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ کل جب جلسہ ہوگا تو مولانا یوسف اور انعام کا نکاح پڑھا دوں۔ تو میں نے کہا شوق سے مجھ سے کیا پوچھنا، اب کل نکاح ہے، نہ لڑکیوں کو پتا، نہ باپ کو پتا، نہ والدہ کو پتا، کسی کو پتا نہیں۔ عشاء کی نماز، اچھا یہ آج کے کل نکاح ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد میں نے اپنے اہلیہ اور دونوں بچیوں کے کان میں ڈال دیا کہ چچا جان کا ارادہ ہے کل دونوں بچیوں کا نکاح پڑھا دیں گے۔ تو میری اہلیہ مرحومہ نے مجھے یہ فرمایا کہ 2-4 دن پہلے کہہ دیتے تو ایک آدھ جوڑا تو ان کے لیے سلوا دیتی۔ مجھے اپنا جواب خوب یاد ہے۔ میں نے کہا اچھا، مجھے تو خبر ہی نہ تھی کہ یہ بالکل بغیر کپڑوں کے ننگی پھر رہی ہیں۔ یہ حضرت نے جواب دیا، اچھا بغیر کپڑوں کے پھر رہی ہے؟ کہ بالکل خاموش ہو گئی۔ ادب تھا نا، بڑوں کا ادب تھا، یعنی کہ شوہر سے لڑنا جھگڑنا یہ چیز نہیں تھی۔ حضرت مدنی بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ جی آپ دونوں بچوں کا نکاح پڑھا دیں۔ حضرت نے فرمایا پڑھاؤں گا۔ خیر، کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے ممبر پر تشریف لے آئے، نکاح کی سادگی کی فضیلت پر اور برکت پر لمبا چوڑا واز بیان فرمایا اور اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ اچھا نکاح تو ہو گیا، مگر مجھ پر وہ گالیاں پڑیں کہ یاد رہیں گی۔ لڑکوں سے تو کوئی واقف نہ تھے چونکہ وہ بچے ہی تھے، اور دونوں کی داڑیاں بھی نہیں آئی تھی، مولوی یوسف صاحب کی، مولوی انعام کی داڑیاں بھی نہیں تھی، اور نکاح کر دیا۔ میری لڑکیاں اس کا چونکہ جلسہ تھا مدرسے کا، اس میں اعلان ہو گیا، اور لڑکے بڑے دونوں خوبصورت تھے۔ میں نے مدنی رومال لال والا ان کے سروں پہ باندھا ہوا تھا، تو 2-3 فقرے نقل کراتا ہوں۔ لوگوں نے تو بہت کچھ کہا، ان مولویوں کا بھی کچھ تک نہیں، 2 خوبصورت لونڈے دیکھے، لونڈیاں ہی حوالی کر دی۔ یہ لوگوں کی بات ہے۔ بمبئی کے سیٹوں کے لونڈے جلسے میں آئے تھے، پیسے والا دیکھ کر لڑکیاں ہی دے دی، کہ وہ تو مولانا الیاس صاحب کا بیٹا تھا۔ پہلے سے تو جانتے ہوں گے، ویسے پتہ نہیں ویسے رستے چلتے کیا حوالہ کر دیتے، ارے نہیں مولویوں کا کچھ بھی تک نہیں، پہلے سے کہاں جانتے تھے، بس جو کچھ لڑکوں کو دیکھا لڑکیاں دے دی، کیونکہ نہ کوئی کارڈ، نہ کوئی تشہیر، نہ کوئی اعلان، نہ کچھ بھی۔ ہمارے
محلے کے ایک بڑے رئیس دیندار متشرع نے اپنے گھر میں جا کر بڑی خوشی اور مسرت سے بہت سادگی سے کیا. ان کی اہلیہ بہت خفا ہوئی اور کہنے لگی گھر میں تو چوہے قلا بازیاں کھاویں، کھانے کے واسطے کچھ ہے ہی نہیں. ہر وقت ہمارے دروازے پہ قرض کے واسطے آدمی کھڑا رہتا ہے، وہ یوں نہ کرتا تو اور کیا کرتا. تو مجھے سناؤ، اللہ کے فضل سے اللہ میں نے بہت کچھ دے رکھا ہے، مال و دولت دی ہے، ہم کبھی اپنے بچی کا نکاح فقیروں کی طرح سے نہیں کریں گے. چونکہ خاندان کی ساری روایات کے خلاف تھا، اب تک کوئی نکاح اس طرح سادگی سے نہیں ہوا. کاندلہ میں بھی اس نکاح پر بڑی چیمیں گوئیاں بہت ہوئیں. ایک رشتہ دار کا ایک فقرہ مجھے کسی نے پہنچایا کہ زکریا نے اپنی بھی ناک کٹوا دی اور ہم سب کی بھی ناک کٹوا دی، بلا نکاح یوں ہوتے. جس شخص نے مجھے یہ جملہ آ کر کے کہا، میں نے اس کو کہا اپنا ہاتھ دے. اس کا ہاتھ لیا، اپنی ناک سے لگایا کہ میری تو ناک نہیں کٹی، آپ جا کے ان سے کہہ دیں کہ ان کی ناک تو نہیں کٹی ہے، اور کسی کی کٹی ہو تو کٹی ہو. حضرت نے اس آنے والے کو کہا میری ناک پکڑو، اور ناک پکڑوا کے کہا کہ میری تو ناک ہے، جس کی کٹی ہے کٹی ہے. لوگوں کی باتیں، لوگ تو کہتے رہتے ہیں اس طرح کی بات. اچھا، ہمارے تایا جو تھے وہ بڑا ان سے ہمارا خاندانی تعلق تھا. ان کو دونوں نکاحوں کی خبر ہوئی اور انہوں نے کہا اس نے بہت بری رسم جاری کی ہے. بھلا شادیاں اس طرح سے ہوتی ہیں؟ خیر نہ خبر، یہ تو رشتہ داروں کی مسرتوں کا زمانہ ہوتا ہے. پہلے سے ذکر، تذکرہ، خوشی کی لہر. زکریا کو اس کی سزا ملنی چاہیے کہ اس نے ایسا نکاح کیوں کیا. تو میں نے تایا مرحوم سے کو جواب بھیجا کہ جناب کی تجویز بہت مناسب ہے اور مجھے ضرور سزا ملنی چاہیے. سزا جرم کے مناسب ہوا کرتی ہے. چونکہ میں نے اپنے بچیوں کے نکاح میں کسی کو نہیں بلایا تو اس کی سزا یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی اپنی بچوں کی نکاح میں نہ بلائے، مجھے نہ بلائے. صاحب نے کہا واہ، یہ کوئی سزا ہے؟ یہ تو تمہاری منشا ہے. ہم تو اس کی سزا اس طرح دیں گے کہ اپنی تقریب میں 2 مرتبہ بلائیں گے، 1 مرتبہ تقریب میں اور 1 مرتبہ سزا میں. ایسے چچاؤں نے، رشتہ داروں نے جو ہے. البتہ گھر کی مستورات کی طرف سے بڑی خوشیوں کا، مسرتوں کا، دعاؤں کا پیغام بھیجا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ کرے یہ چل پڑے. شادیاں تو مصیبت بن گئی ہیں، سودی قرضے تک بھی اب تو پرہیز نہیں رہا، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو جو ہے نا یہ سودی قرضے لیتے رہتے. اچھا، یہ نکاح ہو گیا جی. اگلا سال آیا. مولانا یوسف صاحب اور مولوی انعام صاحب سہارنپور میں پڑھتے تھے، اور اگلے سال جب اجتماع ہوا تو یہ حضرات دوبارہ آ گئے. چچا جان نے فرمایا کہ کل کو جاتے وقت مولوی یوسف اور انعام کی بیویوں کو ساتھ لے جاؤں گا. نکاح تو ہو گیا تھا 1 سال سے پہلے، رخصتی نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا بالکل نہیں. میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ بچے تو یہاں پڑھ رہے ہیں سہارنپور میں، اور حضرت عائشہ کی رخصتی ان کے گھر میں ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت یا تو کوئی گھر نہیں تھا یا حضرت ابوبکر کے گھر میں ہی جا کے رخصتی ہوئی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان دونوں بچوں کی رخصتی یہی اسی گھر میں ہو جائے، جس گھر میں بچیاں رہ رہی ہیں اسی گھر میں رخصتی ہو جائے. چچا جان کا ایک مقولہ میرے متعلق بہت معروف و مشہور تھا، تجھے نہ معلوم اپنے کام کی حدیثیں بہت یاد رہتی ہیں. میں نے کہا، اور چچا جان نے کہا جی بہت اچھا. اچھا، اب رات کو رخصتی ہو رہی ہے، عصر کے وقت میں نے بچیوں سے کہہ دیا کہ اپنی بہنوں کو کپڑے پہنا دو، ان کی رخصتی اسی جگہ پہ. یعنی رات کو رخصتی ہے اور پہلے کسی کو پتہ نہیں، بچیوں کو بھی پتہ نہیں جن کا نکاح ہو رہا ہے. یہ حال ہے. اور چونکہ اچھا، اور مولانا یوسف صاحب کو میرے کمرے میں اوپر تھا، رات کو بارش ہوئی، وہ کچا کمرہ تھا، ساری رات بھیگ گئے. اور مولانا انعام صاحب ان کی جو ہے وہ 7 والے کمرے میں تھی، وہ بچ گئے. اور چونکہ یہ موقع ایسا تھا کہ اس میں اکابر دوسرے علماء حضرات تشریف لاتے ہیں تو گھر میں کھانا تو پکتا ہی ہے. میں نے رات کو مہمانوں کو جو جلسے میں آئے تھے کھانا کھلایا. اس کے بعد گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ پلاؤ بچ گئی ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑی سی بچ گئی ہے. میرے جو کاندلہ کے 10-12 رشتہ دار تھے جو اس زمانے میں مزار العلوم میں پڑھتے تھے، میں نے کہا جاؤ سب کو بلا لو، آج بچیوں کی رخصتی ہے، تمہاری دعوت ہے. عام طور سے مدارس میں طلبہ عصر کے بعد کھانا کھا چکے ہوتے تھے،
تو جب میں نے یہ پیغام دیا تو ایک عزیز نے غصے میں کہا شادیوں کی دعوت یوں ہوا کرتی ہے، ہم کھا چکے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی وہ استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، تیری عقل ماری گئی ہے۔ نخرے تو اس وقت کرنا کہ جب وہ بھائی زکریا کاندلہ میں تجھے بلائیں، وہاں تو وہ کبھی تجھے بلائیں گے نہیں۔ آخر کار وہ بچہ بھی آ گیا۔ ان طلبہ نے کہا یہ کوئی دعوت ہے کہ بھئی نہ ہمیں پہلے اطلاع نہ کچھ، ہم تو کھانا کھا چکے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ولیمہ ہے۔ یہ کیسا ولیمہ ہے؟ یہ کیسا ولیمہ ہے؟ وہ پورا سال چونکہ مولوی انعام اور مولوی یوسف یہیں پڑھتے تھے، اس لیے وہ دونوں بچے شب جمعہ میں گھر آ جاتے تھے اور اپنی بیویوں کے پاس رہتے تھے، اور جب پڑھائی مکمل ہوئی 1 سال کے بعد تو اپنی بیویوں کو نظام الدین لے گئے۔ اب دیکھیں کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے نکاح کرنا، کتنا آسان، سادگی کے ساتھ۔ لیکن ہماری خرافات نے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ہر نبی کا لوگوں نے مذاق اڑایا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، 2 آیتیں قرآن میں اللہ نے ذکر کی، اور بھی بہت ساری آیتیں، لیکن ہر نبی اور ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے ہمیں کیا کرنا ہے، لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ جتنے نکاح کو مشکل بنائیں گے وہ مشکل بنتا چلا جائے گا۔ حالوں کا کرایہ 10-10 لاکھ روپے، ایک رات کا جوڑا جو صرف عورت ایک رات کو پہن سکتی ہے، بس اس کے بعد وہ نہیں پہنتی ہے، 2.5 لاکھ 5 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا ایک رات کا جوڑا، فضول بیکار۔ اور ان کے گھر میں سامان پڑا ہوا ہے، اور صوفے خرید رہے ہیں، بیڈ خرید رہے ہیں، سامان کپڑے خرید رہے ہیں، وہ 50-50 جوڑے، اور ہر جوڑے کے ساتھ الگ دوپٹہ، الگ چپل، اور یہ کتنی خرافات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین تو وہ ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ آج لوگ اس کو نہ پوچھتے ہیں، نہ معلوم کرتے ہیں، نہ فکر ہے کہ ہم ایسے زندگی گزاریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ آپ نے ان کی رخصتی میں کسی کو نہیں بھیجا، گھر کی 1-2 خواتین حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر پہنچا کے آ گئی۔ کتنا آسان ہے۔ لڑکی کے والد اور والدہ اپنی بچی کو گاڑی میں بٹھا کے ان کے گھر پہنچا دیں۔ لڑکی کے ذمہ کوئی کھانا نہیں ہے، لڑکی والوں پر کوئی خرچ ہی نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں، 1 پیسے کا خرچہ نہیں۔ منع کریں، جس کا نکاح ہو، جس کے بچوں کا، وہ لڑکی والوں کو منع کریں کہ ہمیں بالکل نہ حال سے رخصتی ہوگی، گھر سے رخصتی ہوگی، گھر سے رخصتی ہوگی، اور نہ کسی کے آنے کی ضرورت ہے۔ ہاں آپ لوگ اپنا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ولیمہ کر لیں، اور ولیمہ جو ہے جب بچی آ جائے، رخصتی ہو جائے، پھر ولیمہ کر لیں۔ بس والد اور والدہ یا دولہا کے والد اور والدہ آ جائے، اپنے بہو کو لے جائیں، ختم۔ اتنا آسان ہے۔ یہ آسان ہے، مشکل ہے؟ آسان ہے۔ دین کو اللہ نے بہت آسان بنایا، دین مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکلات اس کے اندر کھڑی کر دی۔ اور جتنا خرافات، جتنے پیسے، کتنے ایسے ہیں وہ شادیوں میں فائرنگ کرتے ہیں، اور ایک شادی میں دولہا ہی مر گیا، شادی میں فائرنگ کی، وہ دولہا ہی مر گیا۔ اب بتاؤ، اب وہ شادی کا جو کی تقریب ہوتی ہے وہ غم کی تقریب بن گئی، وہ فائرنگ کی، کوئی بچہ مر گیا، ساری شادی خراب ہو گئی۔ جب گناہ ہوں گے تو پھر یہی ہوگا، کتنے پیسے ضائع کرتے۔ دین کے لیے پیسے نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور دنیا میں کتنے پیسے لگائے جا رہے ہیں، اپنے پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم سب جو ہم دیندار لوگ ہیں نا، ہم لوگ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگیاں ایسے گزاریں گے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ آپ کی ہر سنت میں اللہ نے برکت رکھی، آپ کی سنت میں کامیابی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی،
ان پر ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ آئے اللہ کے رسول، یہودیوں کا بڑا قرضہ تھا، انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ میرے باغ میں جتنا پھل ہے وہ لے لو اور باقی قرضے کی مجھے مہلت دے دو اگلے سال۔ انہوں نے کہا نہیں، اسی سال سارا قرض دینا ہوگا، اسی سال دینا ہوگا۔ تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ وہ یہودی تو مان نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم کھجوریں ساری جب کٹ جائیں تو جو کھجوریں رکھنے کی جگہ ہے وہاں ان کے ڈھیر بنا لو اور مجھے آ کے لے جاؤ۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہودی دیکھ کر بہت وہ ہوئے، ان کو اندر حسد تھی، جلن تھی کہ یہ کیوں آ گئے، غصہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر پہ چکر لگایا، کچھ پڑھا، دعا کی اور پھونکا اور کہا دینا شروع کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے سارے یہودیوں کا قرضہ دے دیا اور ڈھیر وہیں کی وہیں ہے، اسی طرح تھے۔ اور فرمایا میرے دل میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی برکت اللہ ظاہر فرمائے اور میرا سارا قرض ادا ہو جائے اور میں ایک کھجور بھی گھر نہ لے کر آؤں۔ ان کی اس کی فکر رہتی تھی کہ بھئی کسی کا قرضہ ہمارے ذمہ نہ ہو، اتنا تعلق تھا آپ علیہ السلام کا۔ پھر آپ علیہ السلام غزوہ خندق میں بھوک بہت زیادہ تھی، خوف تھا، بھوک تھی، سردی تھی، کھانے کو کچھ نہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کے حضرت جابر کو بڑا دکھ ہوا، گھر تشریف لائے، بیوی سے کہا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں بس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 10 مہمانوں کو لے کر آنا، زیادہ نہیں، اور جاتے ہوئے بڑی تاکید کی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم زیادہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا۔ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جابر آئے کہ رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، 8-10 ساتھی ساتھ چلیں۔ آپ نے فرمایا سارے لشکر کو، جو 3000 کا لشکر تھا یا 1500 کا یا 3000 کا لشکر تھا، آپ نے کہا سب آؤ، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اب دیکھیں حضرت جابر نے دوبارہ نہیں کہا کہ رسول اللہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 8-10 اور آپ سب کو لے کے جا رہے ہیں۔ صحابہ کا یقین تھا کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ گھر آئے اور گھر آگے بیوی کو اطلاع دی کہ سارا لشکر آ گیا۔ میں نے تو آپ سے کہا نہیں تھا، آپ نے کیا کیا جا کے؟ کہنے میں نے تو جا کے کہہ دیا ہے۔ کہ پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اللہ اس کا رسول۔ آپ علیہ السلام نے وہ جو ہانڈی تھی اس کے پاس آپ بیٹھ گئے، کچھ پڑا اس پہ، اور وہ آٹے میں آپ علیہ السلام نے کچھ پڑا، تھوکا، اپنا لعاب مبارک ڈالا اور کہا روٹیاں بناؤ، عورتوں کو بلاؤ۔ روٹیاں بنائی، ہر 10-10 آدمی آ رہے تھے اور ہانڈی سے گوشت لے کے گوشت کی بوٹیاں اس پہ رکھتے اور روٹیاں، اور سب نے کھا لیا، اور وہ دیچکا اور روٹیاں ویسے کی ویسی پڑی گئی۔ ایسے صحابی تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے، ان کے پاس ایک اونٹ تھا، وہ بہت آہستہ چلتا تھا، تو آپ نے ایک لکڑی توڑی، اس کو مارا، وہ سب سے آگے آگے جانے لگا۔ جب مدینہ پہنچنے کے قریب ہو گئے تو دیکھا کہ حضرت جابر آگے جا رہے ہیں۔ کہ کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ نہیں شادی ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جابر، آپ نے ہمارے جب مسئلہ تھا آپ کے گھر میں کھجوروں کا اور مسائل تھے تو ہمیں بلایا، اور جب شادی ہوئی تو ہم سے پوچھا بھی نہیں، بلایا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیسی بچی ہے، باقرہ ہے یا سیبہ ہے، یعنی مطلقہ ہے یا شوہر فوت ہو چکا ہے، یا کواری بچی ہے؟ کہ نہیں کواری نہیں ہے یا رسول اللہ۔ کہا کیوں؟ یہ چھوٹی عمر کی بچی ہوتی؟ کہا رسول اللہ اس لیے کہ میری بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، 9 بہنیں ہیں، تو گھر میں اگر ایک بچی آ جائے گی ان کے ساتھ تو کیسے گھر سنبھلے گا، تو ایسی عورت کو میں لے کر آیا جو میری بہنوں کو سنبھالے۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام ان سے مزاح فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے گھر جاؤ، اپنی بیوی سے ملو، تو اس بات کی نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے، اس نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں زیادتی ہو۔ یہ ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے بغیر شادی کیسے ہو۔ تعلق اتنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ کے لیے اگر ہم دیکھیں، باطل وہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اسراف، فضول خرچی، یہ باطل کا طریقہ ہے۔ اور مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ سادگی، کم خرچ، اس میں برکت ہے۔ باطل کا طریقہ ہے بے حیائی، وہ بے حیائی کے ذریعے سے دنیا میں اپنے مشن کو پھیلا رہا ہے، اور مسلمانوں کی زندگی کا مقصد حیا ہے، پاک دامنی ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر کام میں، ہر موقع میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو خوش کریں گے۔ اللہ کو خوش کیا تو ہمیشہ کی خوشیاں ملیں گی، اور اللہ کو ناراض کیا تو دنیا والے کبھی خوش نہیں ہوں گے، یہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی تھا، وہ جو ہے یعنی اس نے گدھا خریدا۔ اب گدھا خریدا تو گدھے پہ جو ہے خود بیٹھ گیا، اور بیٹے نے ابا سے کہا ابا جان آپ گدھے پہ بیٹھ جائیں، ادب کا یہی تقاضا ہے۔ تو باپ جو ہے وہ بیٹھ گیا اور بیٹا ساتھ چل رہا ہے۔ آگے گئے، لوگوں نے کہا کیسا ظالم باپ ہے، اس کو شرم بھی نہیں آتی ہے، معصوم بچہ اس کے ساتھ ایسا ظلم، وہ نیچے اور یہ اوپر۔ اب بیچارے نے کہا کہ نہیں بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، خود اتر گئے۔ آگے پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ اوہو کیسا زمانہ آ گیا، بے ادب، نالائق، نااہل بیٹا، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ بوڑھا باپ نیچے جا رہا ہے، خود اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب دوسری شکل یہ کہ دونوں بیٹھ جاتے، دونوں بیٹھ گئے۔ اگلے گاؤں میں گئے، لوگوں نے کہا کیسا ظلم ہے، بے زبان جانور ہے اور اس کے اوپر دو آدمی بیٹھے ہیں، وہ جانور تو کہہ تو نہیں سکتے۔ بیچاروں نے اب کیا کریں، اب گدھا جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیا۔ اگلے گاؤں میں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ آج ہم نے دو گدھوں کے اوپر ایک تیسرا گدھا دیکھا۔ انہوں نے وہ گدھا ہی پھینک دیا، چھوڑ دیا۔ تو لوگ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، لوگوں سے کیا لینا دینا، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں، نہ اس دنیا میں کسی سے امید نہیں رکھیں، سب سے نا امید ہو جائے، ایک اللہ سے اپنی امید باندھے۔ جب انسان کسی اور سے امید رکھتا ہے اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتے۔ ہماری امیدیں اللہ سے ہو، ہمارا گمان اللہ پر ہو، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ ہم آپ کے ہیں، یا رب کن لی وجعلنی لک، اے اللہ مجھے اپنا بنا لے اور میرا بن جا۔ یہ دعا اللہ سے مانگ، یا ربی میرا بن جا، وجعلنی لکا، اور مجھے اپنا بنا لے۔ اردو میں یاد کر لیں، اے اللہ آپ میرے بن جائیں اور مجھے اپنا بنا لیں، بس ہم اللہ کے بن جائیں۔ یہ جو راتیں ہیں، سردی کی لمبی راتیں ہیں، کوشش کریں رات کو جلدی سونے کی، اور صبح اللہ تعالیٰ توفیق دے دو 4 رکعت نوافل پڑھ لیں، اپنے ذکر کا، تلاوت کا، اعمال کا اہتمام کریں۔ اعمال چھوڑیں گے گناہ ہوں گے، اور زندگی سے سکون نکل جائے گا، بے برکتی ہوگی، پریشانی آئیں گی۔ برکت دینے والے اللہ ہے، اور برکت اعمال میں رکھی اللہ پاک۔ ہر گناہ سے بچیں، ہر وقت اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ خوف اور ڈر زیادہ ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جب بھی اللہ کا ذکر کریں درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اللہ جل شانہ کا استحضار کریں کہ اللہ جل شانہ میرے ذکر کو سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہیں، اور اللہ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب مجھے مل رہا ہے، اللہ کی رضا مجھے مل رہی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔